لاہور کے مسائل سیریز کے پارٹ 3 کے ساتھ ساتھ خالد آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ناظرین، ہماری بات ہو رہی تھی گزشتہ پروگرام میں لاہور کی پارکنگ کے مسائل کے حوالے سے، تو بنا کوئی وقت ضائع کیے، ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر ہم پروفیسر ڈاکٹر علی ساجد صاحب کے پاس جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پارکنگ کے مسائل کے حوالے سے ان کے پاس کیا تجویز ہے۔ سر تھینک یو اینڈ ویلکم بیک۔ اس پروگرام میں ہم لوگ آج کنکلوڈ کریں گے اپنے گزشتہ سے پیوستہ جتنی باتیں ہیں ان کو۔ بات ہو رہی تھی پارکنگ کے مسائل کے حوالے سے، تو اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے، تو ذرا پلیز بتائیے گا کہ اس مسئلے کو فار ایور کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، مجھے بڑی خوشی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بہت اچھے سٹیپس لیے، ٹیپا بنایا، اور لیکن ابھی لیجسلیشن کی ضرورت ہے۔ پارکنگ کے لیے ایک اتھارٹی بنانی چاہیے، اگر بن گئی ہے تو وہ فعال نہیں ہے، اور وہ لاہور کے خاص طور پہ کمرشل ایریا جہاں پہ بڑا رش ہے، گلبرگ، شادمان، ڈی ایچ اے اور یہ باقی جو چیزیں ہیں، ماڈل ٹاؤن، یہاں کے ہر فٹ کو میئر کر کے بتائیں کہ یہ پارکنگ ایریا، نو پارکنگ ایریا، اور انفورسمنٹ کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں ٹکٹ کرنے کا یا چلان کرنے کا اختیار۔ جیسے میں نے کہا، میں 9 سال واشنگٹن ڈی سی میں رہا ہوں، نیو یارک میں رہا ہوں، ٹوکیو میں، 6-7 بڑے بڑے شہروں میں، ٹورنٹو میں رہا، وہاں پہ انہوں نے تھرڈ پارٹی کو چلان کا اختیار دے دیا ہوا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو۔ وہ غلط چلان نہیں کر سکتے، اور آپ اس چلان کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں۔ اب تو اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ وہ ٹائم بھی آ جاتا ہے کیمروں میں۔ اس زمانے میں ٹیکنالوجی اتنی کامن نہیں تھی جب میں امریکہ میں تھا۔ تو اگر ہم تھرڈ پارٹی کو دے دیں پارکنگ کا لائسنس، ٹکٹ لگانے کا، فائن کرنے کا، اور ساتھ ہی پارکنگ کے ریجنز بنا کے، لاہور کے 6 یا 8 یا 10 زون بنا کے، ہر زون کا ٹھیکہ علیحدہ دیں، ایک پارٹی کو نہ دیں، وہ نہ منوپلی کر لے گا، اور جس کی پور پرفارمنس ہے مہینے بعد شکایتوں پہ اس کو فرق کرتے جائے، اور وہ انفورس کرے پارکنگ کے رولز۔ اب ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے 50 گاڑیوں پہ، وہ 50-100 روپے، 200 روپے لے رہا ہے، جو پہلے 10, 20, 30 ہوتا تھا، اور آپ کو 15 منٹ کے لیے اہم میٹنگ کے لیے اوپر جانا ہے کسی میٹنگ میں، تو خاص طور پہ مین بولیوارڈ گلبرگ کی میں بات کر رہا ہوں، تو آپ پر مجبوری میں، آپ کو پتہ ہے تو آپ کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، اور یہ سرکار کی زمین ہے اور آپ ٹیکس دے رہے ہیں، پھر بھی آپ کو اس کو ایک جگہ ٹیکس دینا پڑتا ہے تاکہ آپ کی گاڑی کے شیشے نہ توڑے، کوئی وہ نہ اتار لے اس کے بیک ویو مرر، یا پنکچر نہ کر دیں، یا کچھ بھی آپ کو مصیبت ڈر ہوتا ہے۔ اس کی ضرورت ہے کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے، اور ریگولیٹ صرف فار دا سیک آف ریگولیشن ہے کہ اسٹیک ہولڈر کو انوالو کریں، ان سے پوچھیں کہ کیا بیسٹ، اور انٹرنیشنل پریکٹسز دیکھیں دنیا میں کیا ہے۔ سویلائزڈ ویسٹرن کنٹریز نے 70-80 سال پہلے پارکنگ کے مسئلے کو حل کر دیا تھا۔ اب تو ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اب تو آپ ATM ڈالیں تو 2 گھنٹے کے لیے پارکنگ کا میٹر لگا دیں، ATM نکال لیں تو 100 روپے اس میں سے چارج کر دیں، تو 100 روپے کے لیے 2 گھنٹے پارکنگ مل گئی۔ یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، 2 گھنٹے پر آور، 3 گھنٹے پر آور، اور جہاں زیادہ سخت جگہ وہاں 10 گھنٹے پر آور بھی لے لیتے ہیں، $5 پر آور بھی لے لیتے ہیں۔ تو آپ کی جو موسٹ ایکسپینسو جگہیں ہیں، گلبرگ کی، شادمان کی یا ماڈل ٹاؤن کی، ان کو ایریے کے لحاظ سے، جس وہاں پہ لوکیشن کے لحاظ سے ریل اسٹیٹ مہنگی ہے، اسی لحاظ سے آپ پارکنگ کو مہنگا کر دیں تاکہ لوگ زیادہ نہ کھڑی کریں۔ جب پارکنگ بہت مہنگی ہو جائے گی، 2 گھنٹے کے بعد اگر گاڑی پارک ہے، اس نے پیسے نہیں پے کیے ہوئے، تو اس کو پارکنگ کا چلان، جو چلان کرنے والے لڑکے لڑکیاں پھرتے رہیں، ہزاروں لوگوں کو جاب ملے گی، اور اربوں روپیہ تو نہیں، خیر کروڑوں روپیہ سرکار کے اس میں خزانے میں آئے گا، اور ڈسپلن آ جائے گا پارکنگ کا۔ اور جو ساتھ ہی پولیس کی، یہ بھی تھرڈ پارٹی کو دے دیں کہ جو غلط کھڑی ہوئی ہے گاڑی نو پارکنگ پہ، وہ تھرڈ پارٹی اٹھا کے اپنے وہاں لے جائے، اس سے 5,000 10,000 سرکار طے شدہ، باقی 10,000 میں سے 5,000 میں سے سرکار کو چلا جائے 80%، 20% ان کے اپنا پروفٹ، ٹو کرنے کی فیس۔ پورا امریکہ یورپ اسی پہ چل رہا ہے، ٹو کرنے کے۔ وہ $200 سے $400 لیتے ہیں، بندہ پھر اندر غلط گاڑی نہیں کھڑی کرتا، اس کا ایک سرٹن پورشن لوکل میونسپل کارپوریشن کو چلا جاتا ہے، سرٹن پورشن فلانے کو چلا جاتا ہے، اور کچھ پورشن وہ آپ رکھ لیتے ہیں، اور ساتھ ہی بتا کے جاتے ہیں کہ آپ کی گاڑی ٹو کر لی ہے، ہم نے اٹھا لی ہے، یہ نمبر ہے، آپ کال کریں، اور اگر آپ پیسے دیں تو اسی وقت 15 منٹ میں گاڑی چھوٹ جاتی ہے، پیسے نہ دیں تو ہر روز کا رہتا جرمانہ پڑتا ہے 2,000-3,000۔ تو یہ جب تک آپ پیونیٹیو ایکشن نہیں لیں گے، آپ ان کو دبائیں گے نہیں ان کو گلے سے، تو وہ تو لٹ پڑی رہے گی، لٹ پڑی ہوئی ہے پارکنگ میں لاہور میں، بڑا لاہور کا ایک بہت بڑا کرائسس ہے۔ صحیح۔ اس کرائسس میں اس کا دوسرا پارٹ ہے کہ یہ ان ریگولیٹڈ ہے پارکنگ۔ اچھا، انہوں نے وردیاں ایسی پہنی ہوتی ہیں، لکھا ہوتا ہے پارکنگ، اور انہوں نے وردیاں خود سلوائی ہوئی ہیں اپنی، اچھا، ان کے پاس کوئی کارڈ بھی نہیں ہے، آتھرائزیشن بھی نہیں ہے، اور مزے کی بات ہے کہ انفورسمنٹ انسپیکٹر کے نام پہ لاہور میں سرکاری نمائندے ہیں جو انفورس کرتے ہیں ٹریفک کی پارکنگ کو،
لیکن ظاہر ہے میں اس سے زیادہ کیا کہوں گا کہ کیوں نہیں ہو رہا، وجہ آپ کو پتہ ہے، وجہ کہوں گا تو میرے پر جل جائیں گے، میرا رہنا محال ہو جائے گا، اس سے زیادہ میں کہہ ہی نہیں سکتا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر جب تک ہم اس کو سسٹمٹائز نہیں کریں گے، اس کو ایک خاص پروسیس کے تحت، ایک خاص قانون کے تحت قانون سازی کرنے میں مجھے نئی گورنمنٹ میں بڑا شوق لگ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگوں کے مسئلے حل کرنا چاہ رہے ہیں، اور میری دلی دعا ہے کہ نئی گورنمنٹ اسپیشلی ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ جو بہت پرو ایکٹیولی اسپیڈ کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اس اسپیڈ میں ٹریفک کو ایشوز کو ایڈریس کریں تاکہ یہ جو ڈسپیرٹی ہے ختم ہو۔ اور میں کنکلوڈ کرتے ہوئے 2 منٹ میں یہ کہوں گا کہ چنچی کو ریگولرز کرنا، ٹیکس لگانا، ان کو ان کے لائسنس لینا، ان کی ٹریننگ دے، ون وے توڑنے کو ناقابل وارنٹ کیا ہوتا ہے، ناقابل ضمانت جرم ڈکلیئر کر دے تاکہ لوگ ون وے نہ توڑیں۔ جتنے حادثے ہو رہے ہیں اس میں ون وے توڑنا بھی ایک میجر فیکٹر ہے، چنچی دوسرا فیکٹر ہے، اور موٹر سائیکلوں کا تیسرا فیکٹر ہے، اور چوتھا فیکٹر جو سب سے اہم ہے وہ ہے آپ کا رکشے کا۔ اب کلمہ چوک میں چلے جائیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی، ہر جگہ سے رکشے آ رہے ہیں، اور جگہ جگہ سرکار نے بلاک لگا کے سڑکیں بند کی ہوئی ہیں۔ ایک دن ادھر سے کھلا ہوتا ہے، اگلے دن بند ہو جاتا ہے، اور آگے اندھیرے میں وہ لوہے کے ٹکڑے بھی نظر نہیں آتے جو انہوں نے سریے کے لگائے ہوتے ہیں، وہاں سے گاڑیاں ٹکراتی ہیں۔ سرکار جب چاہتی ہے سڑکیں بند کر کے ایک دن سے کھول دیتی ہے۔ کلمہ چوک ایک کلاسک ایگزامپل ہے، میں روز وہاں سے گزرتا ہوں، میرا گھر فیل کر میں، اور وہاں پہ کبھی یہ سڑک بند ہوتی ہے، میں نیچے سے گھوم کے آتا ہوں، اور کبھی کھلی ہوتی ہے تو وہاں سے ٹریفک آ رہی ہوتی ہے۔ تو کلمہ چوک ایک کلاسیکل کیس اسٹڈی ہے، اگر اس کو آپ نے حل کر لیا تو کافی مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ صحیح سر، تھینک یو سو ویری مچ۔ آپ نے کافی سیر حاصل نہ صرف ڈسکشن کی بلکہ آپ نے مسائل کا حل بھی بتایا، جو کہ ویری انڈیڈ ضرورت ہے کہ ہم سجیسٹ کریں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ تھے پروفیسر ڈاکٹر علی ساجد صاحب، جو کہ لاہور کے مسائل سیریز کے اوپر آج بات کر رہے تھے، ٹریفک کے مسائل کے اوپر۔ ٹریفک کے مسائل ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے، لیکن صرف مسئلے کے بارے میں بات کرنا ضروری نہیں ہوتا، مسئلہ تب حل ہوتا ہے جب ہم مسئلے کے حل کے بارے میں بات کریں۔ تو اس طرح کا جو تھنک ٹینک ہمارے پاس موجود ہے، پنجاب کی وزارت اعلیٰ سے ہم یہ اپیل کریں گے، بلکہ ہم پاکستان کی حکومت سے یہ کہیں گے کہ اس طرح کے تھنک ٹینک کو اپنے تھنک پروسیس میں شامل کریں، ان سے سجیشنز لی جائیں، روڈ میپ لیا جائے تاکہ ان مسائل کو پرماننٹ بیسس کے اوپر حل کیا جا سکے۔ آج کی آگاہی سے سعدیہ خالد اور پروفیسر ڈاکٹر علی ساجد کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دوسرا اینکر آ